اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹائمس انٹرنیشنل اسکول کے پلیٹ فارم پر میں سمیع اختر ندوی آپ تمام لوگوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، آپ لوگوں نے اس سے پہلے سبق میں جو کہ حمد تھا، حمد کی تعریف، نظم کی تعریف اور اسماعیل میرٹھی کی حالات زندگی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو اسماعیل میرٹھی کی جو نظم ہے حمد، اس کا جو پہلا شعر ہے، اس شعر کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ غور سے سنیں۔ پہلا شعر ہے اسماعیل میرٹھی کی، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ اس شعر میں اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ میں جتنی بھی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کروں وہ کم ہے، کہ اللہ نے یہ زمین بنائی، جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، جس زمین پر بہت سے پھول، بہت سے پھل، بہت سے پودے لہلہاتے ہیں، اور یہ زمین بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اسی طرح آسمان کو دیکھ لیجئے کہ اتنا بڑا آسمان، نیلے رنگ کا آسمان، نہ تو اس میں کوئی ستون ہے، نہ کوئی کھمبا ہے، اور زمین اور آسمان کو اللہ رب العزت نے جو بنایا، سے اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو شعر ہے وہ ہے، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ میرے پیارے بچوں، آپ غور سے دیکھیے، یہاں پر پہلے مصرعے میں دو لفظ آئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بیل، دوسرا لفظ ہے بوٹے، اور تیسرا ہے خوشنما۔ دوسرے مصرعے میں ایک لفظ آیا ہے خلعت۔ آئیے پہلے ہم لوگ ان کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے بیل، بیل کہتے ہیں وہ پودا جس کی شاخیں زمین پر پھیلتی ہوں یا کسی سہارے اوپر چڑھتی ہوں، اور بوٹے کے معنی ہیں چھوٹے چھوٹے پودا، چھوٹے چھوٹے پودے۔ خوشنما کے معنی ہیں خوبصورت۔ خلعت کہتے ہیں وہ لباس یا پوشاک جو بادشاہ یا امراء کی طرف سے بطور عزت افزائی ملے۔
تو معنی ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے۔ اب اس شعر کی تشریح ہم لوگ کریں گے اور اس شعر کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ شعر ہے: مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، اس اللہ رب العزت کی ذات اتنی طاقتور ذات ہے میرے پیارے بچوں کہ اللہ رب العزت نے مٹی سے بیل بوٹے، پیڑ پودے، درخت پیدا کیے ہیں، اور اس بے جان مٹی میں، اس خاک میں اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت پیدا کی ہے جس سے ننھے ننھے پودے، چھوٹے چھوٹے بیل بوٹے، درخت نکل آتے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے شعر کا: پہنا کے سبز خلعت ان کو جمع بنایا۔ اللہ رب العزت نے جو چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے، بیل بوٹے نکلے ہیں، اب ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، ان کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے ان کو سبز خلعت یعنی ہرے ہرے رنگ کے پوشاک اللہ رب العزت پہنا دیے ہیں، جو کھیتوں میں، باغوں میں اور میدانوں میں لہلہاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور تیسرا شعر ہے: سورج سے پائی ہم نے گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ اب اس شعر کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورج سے پائی ہم نے گرمی بھی روشنی بھی، اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں پر بے شمار نعمتوں کی بارش کی ہے، ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت سورج بھی ہے۔ میرے پیارے بچوں، جس سورج سے ہمیں گرمی ملتی ہے اور ہم اس سے روشنی بھی حاصل کرتے ہیں، اس شعر میں اسماعیل میرٹھی نے سورج کو چشمہ کہا ہے۔ میرے پیارے بچوں، جس طرح ایک چشمہ زمین سے پھوٹتا ہے اور اس کا پانی صاف شفاف آئینے کی طرح جھلکتا ہوا ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت دور تک وہ پانی پھیل جاتا ہے، سورج بھی میرے پیارے بچوں جب صبح طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں پورے عالم میں پھیل جاتی ہیں اور سفید دودھیا سی چمک اس چشمے کی صاف شفاف پانی کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اسماعیل میرٹھی نے سورج کو چشمہ کہا ہے۔ اب دیکھیے چوتھا شعر ہے: کیا پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ اللہ رب العزت نے میرے پیارے بچوں بے شمار مخلوقات
پیدا کیے ہیں، ان مخلوقات میں سے ایک چڑیا بھی ہے۔ جب وہ پرندے درخت کی ٹہنیوں پر، درخت کے شاخوں پر ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں اور چہچہاتے ہیں، میرے پیارے بچوں، حقیقت میں وہ پرندے چہچہاتے نہیں، بلکہ اپنی آواز میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور ان کی بڑائی کا گن گاتے ہیں، نغمہ سرائی کرتے ہیں۔ تسبیح خواں کہتے ہیں میرے پیارے بچوں تسبیح پڑھنے والے کو۔ اب آگے دیکھیے، اگلا شعر ہے، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ میرے پیارے بچوں، اسماعیل میرٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، اے مالک، اے وہ بادشاہ جن کے قبضے قدرت میں تمام لوگوں کی جان ہے، آپ کی رحمت سے ہمیں یہ ساری نعمتیں میسر ہیں۔ آپ نے ہمارے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اور آپ کی رحمت ہمارے اوپر ہیں تو یہ ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں۔ اس لیے میرے پیارے عزیز بچوں، ہمیں اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہر نعمت پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آخری شعر ہے، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، کیا کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ آخری شعر بہت ہی بہترین شعر ہے۔ اسماعیل میرٹھی میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا کو، اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو یوں ہی بیکار اور ضائع نہیں پیدا کیا ہے، یوں ہی بیکار اور ضائع نہیں بنایا ہے، بلکہ یہاں کی ہر چیز میں جو نزاکت، خوبصورتی اور باریکی چھپی ہوئی ہے، اس کو ہمیں جاننا چاہیے میرے پیارے بچوں، اور اللہ کی کاریگری کی قدر کرنی چاہیے۔ اب انسان کو دیکھ لیجئے جو کہ تمام مخلوقات میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، دو انسان ہیں، دونوں کے چہرے الگ، حالانکہ دونوں کے پاس آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، بال بھی ہے، آبرو بھی ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود دونوں انسان میں فرق ہے، تو یہ اللہ کی کاریگری ہے، کہ اللہ کی قدرت ہے میرے پیارے بچوں۔ تو نظم کے جو شعر ہیں، ان تمام اشعار کی میں نے آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ تشریح کر دی ہے۔ اب جو آگے ہم لوگ پڑھنے جائیں گے میرے پیارے بچوں، آگے یہ جو نظم ہے، اس سے معروضی سوالات آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس معروضی سوالات کے، یعنی ایک سوال کے متبادل کئی جوابات ہوں گے،
ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس لیے اس نظم کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیں گے اور کو غور سے پڑھ کر آئیں گے تاکہ معروضی سوالات کے متبادل جوابوں میں سے صحیح جواب کا آپ بہتر طریقے سے انتخاب کر سکیں۔ امید کہ آپ کو یہ سبق بالکل اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئندہ معروضی سوالات لے کر میں کل انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں گا۔